قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ المعتل اللام یعنی فعل ناقص ہم پڑھ رہے ہیں۔ فعل ناقص کیسے کہتے ہیں؟ اس غیر صحیح فعل کو فعل ناقص کہا جاتا ہے جس کے حروف مادہ میں لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے۔ اگر حرف علت واو آ جائے تو وہ ناقص واوی کہلاتا ہے، اور ناقص واوی زیادہ تر ثلاثی مجرد کے ابواب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ اگر حرف علت یا آ جائے تو وہ ناقص یائی کہلاتا ہے، اور ناقص یائی ثلاثی مجرد کے ابواب ضرب یضرب سے کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جبکہ باب سمیع اور باب فتح یفتح اور سمیع یسمع سے بھی آپ کو ایگزامپلز ملیں گی۔ جب کوئی مادہ جو ہے وہ ناقص کا استعمال ہوتا ہے کسی بھی ثلاثی مجرد کے باب سے، تو ماضی اور مضارع اور امر کی گردانوں میں کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کل ہم نے گفتگو شروع کی تھی، اور ناقص واوی میں باب نون کو ہم نے کور کر لیا تھا۔ باب سین کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی ناقص واوی باب سین سے استعمال ہوتا ہے تو وہ ناقص یائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی وہ واو یا میں تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ ناقص یائی بن جاتا ہے، لہٰذا ناقص یائی میں ہم باب سین کو سٹڈی کر لیں گے۔ اس کے بعد ناقص یائی میں ہم نے باب ضرب یضرب کو مکمل کر لیا۔ آج ہم باب سمیع یسمع سے ناقص یائی کو سیکھیں گے، اس میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھیں گے، اور وہی تبدیلیاں جو ہیں وہ ناقص واوی کے باب سین سے ہوں گی، اس لیے ایک ہی بات میں ہمارا جو ہے یہ سارا ٹاپک کور ہو جائے گا۔ اگلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نون سین مادہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ نون سین یا مادہ باب سین سے استعمال ہو رہا ہے۔ نارمل ماضی مضارع کیا بن رہا ہے؟ نسیہ ینسیو۔ ہاں جی، وہ میں بات جو کہہ رہا تھا اور ایک دم ذہن سے میرے نکل گئی کہ اگلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا رکھنی ہے؟ وہ یہ رکھنی ہے کہ وہ چینجز جو ہیں وہ کتنے کتنے صیغوں میں ہونی ہیں۔ باب ناصرہ سے جب ناقص واوی استعمال ہوا تھا تو ماضی کی گردان میں چینجز کتنے صیغوں میں ہوئی تھی؟ 4 صیغوں میں ہوئی تھی۔ صیغہ نمبر 1، صیغہ نمبر 3، صیغہ نمبر 4 اور صیغہ نمبر 5، اور مضارع کی گردان میں 8 صیغوں میں تبدیلیاں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ناقص یائی جب ہم نے کیا تھا تو اس میں ماضی کے 4 صیغوں میں تبدیلیاں ہوئی تھی اور مضارع کے 8 صیغوں میں تبدیلیاں ہوئی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ناقص یائی باب سین سے آتا ہے تو ماضی کی گردان کے کتنے صیغوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور مضارع کی گردان کے کتنے صیغوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو پہلے ماضی کی گردان کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا صیغہ ہی چینج ہو گیا تھا واوی اور یائی میں جب نون اور ضاد سے آیا تھا، لیکن نوٹ کریں کہ جب بھی ناقص یائی باب سین سے آئے گا تو پہلا صیغہ تبدیل نہیں ہوگا، نو چینج، یہ نسیہ کا نسیہ ہی رہے گا، ایسے ہی رہے گا، اور دوسرا صیغہ ویسے ہی چینج نہیں ہوتا۔ تیسرا صیغہ ہوگا نسیو، یہاں پر 2 حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں، مادے کا اور صیغے کا۔ مادے کا حرف علت گر جائے گا، نسیو تھا، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے۔ نسیو یہ صیغہ تھا تیسرا۔ 2 حروف علت اکٹھے ہو گئے، ایک مادے کا ایک صیغے کا۔ مادے کا حرف علت آپ ڈراپ کر دیں گے جو کہ یا ہے، یہ ڈراپ ہو گیا۔
پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر پیچھے زبر ہو تو برقرار، زبر نہیں ہے تو برقرار نہیں رہے گی، یعنی کہ زبر ہوتی تو صیغہ تیار تھا ہمارا، زبر نہ ہو تو یہ حرکت مٹے گی اور اس صیغے کے موافق حرکت لگائی جائے گی جو کہ پیش ہوگی، تو یہ بن گیا نسو۔ تو پہلی تبدیلی آپ کے سامنے آئی صیغہ نمبر 3 میں۔ چوتھا صیغہ دیکھتے ہیں، جب پہلا صیغہ نہیں ہوا چینج تو چوتھا بھی نہیں ہوگا، نسیت، اور جب چوتھا نہیں چینج ہوا تو پانچواں تو بنتا ہی چوتھے سے، وہ بھی چینج نہیں ہو گیا، تو نسیتا۔ تو ایک صیغے میں تبدیلی ہوئی جب ناقص یائی باب سین سے آیا، تو یہ ایک فرق آپ کے سامنے آ گیا کہ ناقص یائی جب باب ضربہ سے آیا تھا تو 4 صیغوں میں تبدیلیاں ہوئی تھی، لیکن جب ناقص یائی باب سین سے آیا، سمیع یسمعو سے آیا، تو صرف ایک صیغہ بدلا اور وہ صیغہ نمبر 3 ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اس کے بعد آتے ہیں مضارع کی طرف۔ مضارع میں ینسیو، حرف علت پہ حرکت ہو، پیچھے زبر ہو تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، واو ہو تو سیدھا الف پورا الف، اور یا ہو تو الف مکسورہ، تو چینج پہلے صیغے میں آ جائے گی اور وہ یہ بن جائے گا ینسا، نسیا ینسا۔ اب یہ ینسا 5 صیغوں پر مشتمل گروپ، ینسا، تنسا، تنسا، انسا، ننسا، 5 صیغے بدل گئے۔ مثنیٰ کے صیغے تو بدلتے ہی نہیں ہیں، ینسا یعنی، تنسا یعنی، تنسا یعنی، تنسا یعنی۔ جمع کا صیغہ دیکھیں، ینسا یونا، میں صیغہ لکھتا ہوں پھر اس میں چینجز لاتے ہیں، ینسا یونا، 2 حروف علت آ گئے، 2 حروف علت اکٹھے آ گئے، مادے کا گرا دیں گے، پیچھے زبر ہو تو صیغہ تیار ہے، پیچھے زبر ہے صیغہ تیار ہے، چینج بہرحال آ گئی، ینسونا، 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 اور اس کے ساتھ ہی تنسونا، جمع مؤنث کے دونوں صیغے تبدیل نہیں ہوتے، وہ ینسینا تنسینا، وہ اسی طرح رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ صیغے کیا ہیں اصل میں دیکھیں، سمیع یسمعو سے یسمانا اور تسمانا، یسمانا تسمانا، تو ینسینا تنسینا، اور وہ تنسینا جو بنا ہے اسی طرح کا صیغہ بنے گا واحد مؤنث حاضر کا، تنسینا تھا اصل میں، تنسینا، دو حروف علت اکٹھے ہو گئے، مادے کا گرا دیا، زبر ہے پیچھے، صیغہ تیار، تنسینا، تو تنسینا تنسینا دونوں برابر آگے کہ نہیں آگے؟ یہ چیک ہے آپ کا ناقص یائی میں، ناقص یائی میں گردان، مضارع کی گردان کا چیک کیا ہے؟ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ جمع مؤنث حاضر کے صیغے سے بالکل ملتا جلتا ہوگا، یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ should be equal to right hand side، جبکہ ناقص واوی میں چیک جو ہے وہ آپ کا جمع مذکر جمع مؤنث کا صیغہ سیم، غائب اور حاضر میں، یعنی وہ مسٹر مسز والے صیغے جو وہ سیم ہوا کریں گے۔ یہ تھا جی آپ کا باب سمیہ سے ناقص یائی۔ سیم مادہ اگر ہم ناقص واوی میں رکھیں جی، را، ضاد اور واو، تو باب سین سے یہ دیکھیں جب آئے گا تو یہ بن جاتا ہے رضیوہ۔ اب رضیوہ واو سے پہلے زیر ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے جی رضیہ۔ اب جب یہ رضیہ بن گیا تو یہ نسیہ کی شکل اختیار کر گیا، تو ساری چیزیں وہی آپ کے سامنے آئیں گی، رضیہ، رضیہ، رضو، رضیت، رضیتا، رضینا، اور اس طرح یرزا، ترزا، ترزا، ارزا، نرزا اینڈ سو آن۔ تو اس لیے ایک صیغہ سمجھ لیا، گردان کلیئر ہوگی۔ مضارع خفیف، مضارع جب خفیف ہوگا تو کیا ہوگا جی؟ ینسا یو ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ پیش زبر سے چینج ہو جاتا ہے، جب پیش زبر سے چینج ہوگا تو یہ
ینسا یا ہو گیا قاعدہ پھر وہی اپلائی ہوگا کہ حرف علت پہ حرکت ہے پیچھے زبر ہے تو الف مکسورہ کے طور پہ لکھا جائے گا, یعنی یہ بن گیا آپ کا ینسا. تو ینسا نارمل مضارع بھی ینسا ہے اور مضارع خفیف بھی ینسا ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا مضارع خفیف کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے, کوئی حرف ایسا پیچھے ہوتا ہے جو مضارع کو خفیف کرتا ہے, لہذا پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب دیکھیں باقی جو آنی اونا اینا سیغے ہیں ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے خفیف میں, اور جمع مؤنث کے سیغے انچینج رہتے ہیں, اس لیے وہ لکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پیش آئی. مضارع جب اخف ہوگا تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ناقص میں ناقص فعل ناقص کو چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو جب بھی اس کو اخف کیا جاتا ہے حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. حرف علت ڈراپ کریں تو کیا بچا؟ ینسا 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 تنسا تنسا انسا ننسا. کلیئر ہو گئے؟ انہی 5 سیغوں کو ہم دیکھیں گے. باقی ینسا یعنی سے نون ڈراپ ہو جائے گا, ینسا یونا سے نون ڈراپ ہو جائے گا. کلیئر ہو گیا. اچھا اب فعل امر کی طرف آ جائیں. فعل امر کیا بنے گا؟ ینسا ہے نا, پہلا سٹیپ ہوتا ہے مضارع کو اخف کرنا, وہ آپ کا بن گیا جی تنسا. تنسا بنا. تنسا کی علامت مضارع ہٹائی تو نون ساکن اور سین زبر کے ساتھ آپ کو مل گیا. پڑھا نہیں جا رہا, پڑھنے کے لیے شروع میں حمزہ لگائیں گے اور وہ کون سی حرکت کے ساتھ آئے گی؟ زیر کے ساتھ. یہ بن گیا انسا. نسیہ ینسا کے معنی ہوتے ہیں بھول جانا. نسیہ وہ بھول گیا, ینسا وہ بھول جاتا ہے یا وہ بھول جائے گا. ٹھیک ہے. لن ینسا وہ ہرگز نہیں بھولے گا, وہ ہرگز نہیں بھولے گا. لن لگا تو مضارع مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا اور ہرگز نہیں کا مفہوم پیدا ہو گیا. لن ینسا وہ ہرگز نہیں بھولے گا. لم ینسا وہ بھولا ہی نہیں, وہ بھولا ہی نہیں. انسا تو بھول جا. لا تنسا لا تنسا لائے نہیں تو مت بھول. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سبق میں آئیں گی, بات کلیئر ہو جائے گی. ایکسرسائز کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں پر استعمال ہوئے ہیں. جی صفحہ نمبر ہے آپ کا 193 اور مشق نمبر ہے 228. تامل ما یلی نسیہ ینسا لم ینسا انسا, یہ جو ہم نے کام کیا آپ کے سامنے. خشیہ یخشا خشیہ یخشا ڈرنا. لم یخشا اخشا تو ڈر فعل امر. بقیہ یبکا باقی رہنا. لم یبکا ابکا. اور پھر صفحہ نمبر 195 تمرین 231. نسیہ کا اسناد کرنا ہے ضمائر کی طرف. حامد نسیہ حامد بھول گیا. الاولاد نسو لڑکے بھول گئے. آمنۃ نسیت آمنہ بھول گئی. البنات نسینا لڑکیاں بھول گئی. انت نسیتا تو بھول گیا. انتم نسیتم تم سب بھول گئے. انتی نسیتی تو بھول گئی. انتنا نسیتنا تم سب بھول گئی. انا نسیتو میں بھول گیا. نحنو نسینا ہم بھول گئے. مضارع کی گردان نیچے باجوز میں. حامد ینسا آمناتو تنسا. میں اب نیچے کو آ رہا ہوں. انت تنسا انتی تنسینا انا انسا نحنو ننسا. اور مثنیٰ کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. الاولاد ینسونا البنات ینسینا انتم تنسونا انتن تنسینا. جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتامرون الناس بالبر اتامرون الناس بالبر کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا غور نہیں کرتے. تو تنسونا
استعمال ہوا. لیں جی ورکنگ ہماری مکمل ہوگی. اب آپ دیکھیں گے کہ سبق پڑھیں گے, یہی سارے ناقص کے افعال آپ کے سامنے آئیں گے. جو باقی ایکسرسائز رہ گئی ہیں ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے سبق جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. الدرس الثامن والعشرون, 28واں سبق. پھر ایک مکالمہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. ابراہیم کہہ رہا ہے ماذا تفعلین یا بنتی. جی اطہر صاحب, ماذا تفعلین, تفعلین کون سا صیغہ بتائیں گے؟ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. ما ذا از اکول ٹو ما, ماذا تفعلین تو کیا کر رہی ہے, یا بنتی ہے میری بیٹی, بیٹی تم کیا کر رہی ہو, یعنی پھر محاورے میں لائیں گے بیٹی تم کیا کر رہی ہو. بیٹی ہے سعاد اور وہ کہہ رہی ہے کہ اکوی, کوا یکوی استری کرنا, اکوی میں استری کر رہی ہوں, الثیابا کپڑوں کو. الثیاب مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں آیا. اکوی الثیابا میں کپڑے استری کر رہی ہوں. اللتی الثیاب کے لیے صفت آ رہی ہے اس میں موصول اللتی, غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث اس میں موصول. وہ کپڑے جو غسلنا ہم نے دھوئے, ہا کی ضمیر پھر واحد مؤنث کی ضمیر غیر عاقل کی جمع کے لیے جن کو, یعنی یہ وہ ضمیر عائد بس جو لوٹ رہے گی پیچھے. اکوی الثیاب اللتی غسلناہا امسی, میں وہ کپڑے استری کر رہی ہوں جو ہم نے کل دھوئے تھے. یعنی یہاں ثابت ہوا کہ کپڑے دھونے والی وہ اکیلی نہیں تھی, اس کے ساتھ اس کی والدہ بھی تھی. ابراہیم اکویتی کیا تو نے استری کر دیا, القمیص الابیض سفید قمیص کو, کیا تو نے سفید قمیص استری کر دی. سعاد نعم جی ہاں, کویتہ میں نے اسے استری کر دیا. ابراہیم والقمیص الاخضر, والقمیص الاخضر اور وہ سبز قمیص, اور سبز قمیص یعنی مراد کیا ہے, اور وہ سبز قمیص استری کر دی. سعاد لا نہیں, لم اکویہی, اکوی تھا نا, لم مضارع کو اخف کرنے کے لیے آتا ہے, حرف علت ڈراپ ہو گیا. لم اکویہی بعدو, ماضی کے ساتھ جب بعدو آ جائے تو وہی مفہوم دیتا ہے جو مضارع کے ساتھ لما استعمال ہونے سے پیدا ہوتا ہے. لما کیوں آتا ہے مضارع کے ساتھ؟ ابھی تک نہیں کا مفہوم دینے کے لیے. لما يدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. لم اکویہ بعدو, میں نے ابھی تک اسے استری نہیں کیا. ماضی کے ساتھ ابھی تک نہیں کا مفہوم دیں گے, دینا چاہتے ہیں تو بعدو کے ساتھ دیں گے. ساکویہ میں اس کو استری کر دوں گی, سین لگتا ہے تو مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. ساکویہ میں اس کو استری کر دوں گی, الانا اب انشاءاللہ. ابراہیم والمنادیل اور رومال, اکویتیہا کیا تو نے انہیں استری کر دیا. اکویتیہا کیا تو نے انہیں استری کر دیا. ہا کی ضمیر المنادیل کی طرف, غیر عاقل کی جمع کے لیے ضمیر واحد مؤنث آتی ہے. بار بار یہ قاعدہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. سعاد امی کوت ہا فی الصباح, امی میری امی نے یعنی امی نے کوت ہا ان کو استری کر دیا تھا, فی الصباح صبح میں, یعنی صبح کو انہیں استری کر دیا تھا. ابراہیم اتریدینا, اتریدینا کیا تو چاہتی ہے, ان تقولی لی شیئن مجھ سے کچھ کہنا, کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی, کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو. ٹھیک ہے, یعنی اب یہ اندازہ ہوا ہوگا باپ کو کہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے, تو پوچھا کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو. سعاد کہتی ہے نام جی ہاں, اور کیا کہنا چاہ رہی ہوں. ان زمیلتی سلوا, میری کلاس فیلو سلوا, یہ سلوا لڑکی کا نام ہے,
ان زمیلتی سلوا، میری کلاس فیلو سلوا، دعتنی، اس نے مجھے بلایا ہے، دعوت دی ہے، الی بیتہا، اپنے گھر کی طرف، اپنے گھر دعوت دی ہے، حاضل مساء، اس شام، دس ایوننگ، اس شام کو، ظرف ہے اس لیے حاضل مساء، فارجو، سو آئی ہوپ، میں امید کرتی ہوں، ان تسمح لی بالذہاب، کہ آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گے، الی بیتہا، اس کے گھر، بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد۔ الذہاب مصدر ہے، ٹھیک ہے، بالذہاب، جانے کی، یعنی مصدر دو طرح کا ہے نا، مصدر مؤول ہوتا ہے یا مصدر صریح جو اصل مصدر ہوتا ہے، تو یہ اصل مصدر ہے، مصدر مؤول ہو تو وہ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ان کے ساتھ فعل آ جائے تو مصدر مؤول بن جاتا ہے۔ جی، ابراہیم، اذهبی، اذهب مذکر سے کہنا ہو کہ تو جا، اذهب الی فرعون انہ طغی، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الی فرعون، تو جا فرعون کی طرف۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے فرمایا اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف۔ اب یہاں پر ابراہیم جو ہیں وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں اذهبی، تو جا، ورجعی، اور واپس آ جانا، بعد صلاۃ المغربی، مغرب کی نماز کے بعد۔ اب آمنہ انٹر ہوئی، آمنہ اس یعنی مکالمے میں انٹر ہوئی، یا ابا محمد، اے محمد کے ابا، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے محرم میں لائیں گے محمد کے ابا، تعال ہنا، تعال ادھر آئیں، ہنا ادھر، تعال آؤ ادھر، وانظر اور دیکھیں، یعنی آمنہ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم صاحب کی مسز ہیں اور سعاد کی والدہ ہیں، تو وہ بالکل اسی ماحول، جس طرح ہمارے اب تو آج کل تو سیدھا انہوں نے کہنا تھا نا ابراہیم ادھر آئیے ذرا، تو یعنی پہلے ایک دور تھا واقعی کہ نام جو ہے خامد کا نہیں لیا جاتا تھا، منع کے ابا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بولا جاتا تھا، اور پھر بات وہی ہے کہ نام لینا اتنا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ وہ رحمت اللہ والا جو کیس تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے پھر، کہ انہیں نماز میں بڑی مشکل پیش آتی تھی کہ وہ نماز ختم کرتے وقت انہیں پھر یہ کہنا پڑتا تھا کہ السلام علیکم اے منع کے ابا، کیونکہ خاوند کا نام رحمت اللہ تھا، تو رحمت اللہ کیسے زبان سے نکالا جائے، یہ بہت معیوب بات تھی۔ آمنہ تو یا ابا محمد، اے محمد کے ابا، تعال ہونا، ادھر آئیے، وانظر اور دیکھیے۔ اب یہ تمیز سے ہم کہہ رہے ہیں، ویسے عربی میں تمیز نہیں ہے، عربی میں واحد مذکر کا صیغہ ہے، یعنی تو ادھر آ اور دیکھ، لیکن ظاہر بات ہے اِنَّ محمدًا یجری علی السلم، جرا یجری میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے معنی تھا دوڑنا، بہنا، چلنا۔ اِنَّ محمدًا یجری، محمد دوڑ رہا ہے، علی السلم، سیڑھیوں پر، محمد سیڑھیوں پر دوڑ رہا ہے۔ اخشا، خشیہ یخشا، میں ڈرتی ہوں، ان یقع، اس کے گرنے سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اخشا کا شاہ صاحب مفعول بن کر آ رہا ہے، میں ڈرتی ہوں کس سے، ان یخشا سے، اس کے گرنے سے، میں ڈرتی ہوں کہ وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی اب پھر اردو محاورے میں کہیں میں ڈرتی ہوں کہیں وہ گر نہ جائے، یعنی یہ پھر اردو محاورے میں آپ لائیں گے، ورنہ اس کے معنی ہے کہ میں اس کے گرنے سے ڈر رہی ہوں، مصدر موول، یہ مصدر موول ہے، ان کے ساتھ آ گیا۔ ابراہیم اب کہتا ہے لا تجری یا محمد، محمد لا تجری، مت دوڑ، تعال ہونا، ادھر آ، ما ھذا بیمینک، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک، یہاں پر وہ کہہ رہا ہے ابراہیم کہ ما ھذا بیمینک، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ارنی، مجھے دکھا، ارمی ھذا، ارمی، رما یرمی، پھینکنا، اسے فعل امر ارمی کل کر چکے ہیں، ارمی ھذا، اس کو پھینک دے، ھذا تراب، یہ مٹی ہے،
یہ مٹی ہے، اس کو پھینک دے. یدخلو محمود، محمود داخل ہوتا ہے اس دوران میں. محمود کہتا ہے السلام علیکم. ابراہیم وعلیکم السلام. جئتا، یہ فعل اجوف، جئتا تو آیا، الیوم آج، متاخرن لیٹ، تم آج لیٹ آئے ہو. یا محمود، محمود تم آج لیٹ آئے ہو. فمس سبب، فمس سبب، کیا وجہ؟ تو کیا وجہ ہے؟ محمود کہتا ہے جی شکوتو، شکا یشکو کر چکے ہیں، شکایت کرنا. شکوت الیوم، میں نے آج شکایت کی. احد زملائی، اپنے ایک کلاس فیلو کی. الی المدیری، پرنسپل کے پاس. فطلبنا، 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 تو اس نے بلایا ہمیں. الی مکتبہ، اپنے آفس. للتحقیق، انویسٹیگیشن کے لیے. ٹھیک ہے. ابراہیم لما شکوتہ، لما شکوتہ، تم نے اس کی شکایت کیوں کی؟ محمود لأنہ، اس لیے کہ وہ دائماً، ہمیشہ، یاخذ، لے لیتا ہے، کتبی، میری کتابیں، و دفاتری، اور میرے رجسٹرز، و یتوی اوراقہا، توا یتوی فولڈ کرنا، و یتوی اوراقہا، اور اس کے ورک موڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کے ورک موڑ دیتا ہے. یعنی موڑ، اب موڑنے سے یہ مراد نہیں بڑے آرام سے موڑنا، یعنی وہ جو یہ والا ہوتا ہے اس طرح کر دیتا ہے. ابراہیم ما هذه الحلاوہ التی معک، یہ مٹھائی جو تمہارے ساتھ ہے کیا ہے؟ اہدیۃ هذه ام اشتریتها، کیا یہ تحفہ ہے یا تم نے اسے خریدا ہے؟ اہدیۃ، کیا یہ ہدیہ ہے؟ هذه، یہ ہدیہ ہے. ام اشتریتها، یا تو نے اس کو خریدا ہے؟ محمود کہتا ہے جی اشتریتها، میں نے اس کو خریدا ہے. کیوں خریدا ہے؟ لأننی اريد، کیونکہ میں چاہتا ہوں، ان ادعو، ان مضارع خفیف کرتا ہے، ان ادعو بلانا، مصدر مؤول، بلانا چاہتا ہوں. ثلاثتاً، تین کو، مفعول آ گیا. من زملائی، اپنے کلاس فیلوز میں سے. الی بیتنا، اپنے گھر، ہمارے گھر. غدن، کل. ابراہیم ادعو، تو بلا لے، ہم، ان کو. لتناول العشاء، سوری، تناول العشاء. العشاء عین کی زبر کے ساتھ ہوگا تو شام کا کھانا، اور العشاء ہوگا تو وہ نماز ہوتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، عین کی زبر اور زیر کے ساتھ یہ معنی فرق ہوتا ہے. الفطور کہتے ہیں ناشتے کو. الغداء لنچ، دوپہر کا کھانا. اور العشاء شام کا کھانا. شام کا کھانا ہوتا ہے، اور رات کا اس لیے کہ ہمارے ماحول کے مطابق رات کا کھانا ہوگا. تو انہیں بلا لو شام کے کھانے کے لیے. بعد غدن، کل کے بعد. کل کے بعد مراد پرسوں. ٹھیک ہے، دا ڈے آفٹر ٹمارو، یعنی پرسوں کی انگریزی بھی یہی ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی اردو میں ہی پرسوں کا لفظ ہے نا، انگریزی میں تو دا ڈے آفٹر ٹمارو ہے. تو بالکل یہ بعد غدن، کل کے بعد. یعنی آپ کہیں جی پرسوں کی عربی کیا ہے، تو پریشان ہو جائیں، کوئی لفظ نہیں ہے اس کے لیے. بعد غدن، کل کے بعد. فَسَيَكُونُ أَمُّكَ مُوسَىٰ أَيْضًا مَعَنَا، تو تمہارے چچا موسیٰ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تمہارے چچا موسیٰ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ تھا جی لیسن آپ کا. الحمدللہ کلیئر ہو گیا سارا. جو کچھ پڑھا، جو کچھ ہم نے رولز دیکھے، وہ سارے کے سارے اپلائی ہو گئے. اب آ جائیں ایکسرسائزز کی طرف. تمرین 219، اجب عن الاسئلۃ الآتیاتی. اب سوال ان کے جواب بھی دینے جی شاہد صاحب. پہلا سوال ہے آپ سے، ماذا تفعل سعاد، ماذا تفعل سعاد، سعاد کیا کر رہی ہے؟
تو دوسرا سوال آپ جواب دیں آپ. من کول منادیلا, من ہو کوا استری کیے, المنادیلا رومال, کس نے رومالوں کو استری کیا؟ ام سعادہ. جی تیسرا سوال ہے عبدالرزاق صاحب, مسم الزمیلۃ التی دعت سعادہ الی بیتہا. مسم الزمیلتی اس کلاس فیلو کا کیا نام ہے, التی جس نے دعت بلایا سعادہ سعاد کو الی بیتہا اپنے گھر. اسمہا سلوہ, اسمہا سلوہ. جی ناصر صاحب چوتھا سوال آپ سے ہے, اسمہا لہا ابوہا, اسمہا لہا ابوہا کیا اس کے باپ نے اس کو اجازت دے دی بالذہاب جانے کی الی بیتہا اس کے گھر؟ نعم, جی ہاں کافی ہے. نعم, جی ہاں. سمحا لہا ابوہا بالذہاب الی بیتہا. جی گلزار صاحب, الی من, الی من کس کو شکا محمود زمیلہ, محمود نے شکایت کی اپنے کلاس فیلو کی. شکا محمود زمیلہ الی المدیری, ٹھیک ہے, یا الی المدیری شکا محمود زمیلہ. شروع میں لگا دیں الا کے ساتھ من کی جگہ پر, کیونکہ من وہ ہو ہے نا, تو ہو والے کوسچن مجھے جس طرح یاد ہے جب چھوٹے ہوتے تو بتایا جاتا تھا یہ ہو والے جتنے بھی کوسچن ہوتے ہیں بس ہو کی جگہ پہ نام لکھ دیا کرو, باقی سارا سوال ٹھیک ہے, اور بس وہ ہو کی جگہ نام لکھ دو. تو بالکل یہاں بھی آپ ہو کی جگہ بس لکھ دیں الا من ہے نا, الا المدیری, الی المدیری شکا محمود زمیلہ, ایزی ہو جائے گا. جی احتشام صاحب, لما اشترا, لما کیوں, اشترا اس نے خریدا, محمود اب اس کو ظاہر کر دیا, محمود نے خریدا الحلوہ, مٹھائی کیوں خریدی محمود نے؟ محمود الحلوہ لِأَنَّهُ, لِأَنَّا کے معنی بیکاز, لِأَنَّا بیکاز ہو, انا آ گیا تو اٹیچ ہو ضمیر آ جائے گی, لِأَنَّهُ اس لیے کہ وہ, لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَن يَدْعُوَ زمیلہ, بس سمپل کر دیں, احد الزملاء کو بجائے کر دیں زمیلہ الی بیتہ, چھوڑ دیں نا اس کو, بس اپنے اس کلاس والے کو بلانا چاہتا تھا, آسان کرتے ہیں نا, آسان کر دیں نا. لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَن يَدْعُوَ زمیلہ الی بیتہ, ٹھیک ہو نا, اس لیے کہ وہ اپنے کلاس فیلو کو اپنے گھر بلانا چاہتا تھا. تمرین 220, یہ بالکل وہی آپ کے ناقص یائی اور ناقص واوی کے مادے ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں. کوا یکوی, مشا یمشی, جرا یجری, رما یرمی, بکا یبکی, یہ سارے ناقص یائی کے تھے. ناقص واوی کے دعا یدعو, شکا یشکو, تلا یتلو, مہا یمہو, افا یافو. مشق 221 ہم کر چکے ہیں, مشق نمبر 222 پر آئے. اقرا ما یلی, پڑھ جو نیچے آ رہا ہے. بہت خوبصورت جملے ہیں. پہلا جملہ ہے جی, بنا ابراہیم علیہ السلام الکعبۃ, بنا تعمیر کرنا, بنا ابراہیم, ابراہیم نے تعمیر کی, ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی کس کی؟ الکعبۃ, کعبہ کی. کلیئر ہو گیا جی. لماذا تجری یا ولیدو, یا ولیدو اے چھوٹے لڑکے, لماذا تجری تم کیوں دوڑ رہے ہو, تم کیوں دوڑ رہے ہو. تیسرا جملہ, لا ترمی مت پھینک, لا ترمی مت پھینک, القمامۃ کوڑا, فی الشارع سڑک پر, یا اخی ہے میرے بھائی سڑک پر کوڑا مت پھینک. اور آپ دیکھتے ہیں اکثر اتفاق ہوگا آپ کو, گاڑیوں پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور شیشہ کھلتا ہے اور اس شیشے میں سے کاغذ کے ٹکڑے, کوئی کوک
خالی بوتل، کوئی اس کا ٹین پیک سڑک پہ پھینکا جاتا ہے. چوتھا جملہ اس کی نی، اس کی تو پلا نی مجھے ماء ان باردن، ٹھنڈا پانی، مجھے کچھ ٹھنڈا پانی پلاؤ. پانچواں جملہ لا تبنی، لا تبنی تو مت تعمیر کر، بئی، ہاں جی کیا پڑھوں گا ویسے؟ لا تبنی آگے کیا پڑھوں گا؟ حرکات نہیں ہے. بئی، بئی، بیتی کا یا بیتا کا؟ بیتا کا، بیتا کا اپنا گھر. لا تبنی بیتا کا، اپنا گھر تعمیر مت کر، فی ہاذہ القریۃ، اس بستی میں. ٹھیک ہے، اس گاؤں میں، اس بستی میں اپنا گھر مت بنا. چھٹا جملہ لم یاتی المدیر الیوم، آج پرنسپل آیا ہی نہیں. لم یاتی، اتا یاتی آنا، لم یاتی آیا ہی نہیں. اگر ہوتا لما یاتی المدیر الیوم، پرنسپل آج ابھی تک نہیں آیا، وہاں پاسبلٹی تھی کہ آ جائے شاید، لیکن یہ چھٹی ہو گئی تو آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں جی پرنسپل آج آیا ہی نہیں. ساتواں جملہ ہے جی لماذا یبکی، ہاں جی کیا پڑھیں گے؟ الطفل، الطفل، یبکی کا فاعل ہے. لماذا یبکی الطفل یا آمنہ، تو اے آمنہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اجری یا ولد، اجری یا ولد، اجری، اجری دوڑ، اجری دوڑ، اے لڑکے دوڑ. یعنی دوڑ سے مراد دوڑ نہیں لگوا رہا بلکہ کہتے نا بھاگ جاؤ. نواں جملہ ہے اجری یا بن تو، اے لڑکی بھاگ جاؤ. دسواں جملہ اہدینا الصراط المستقیم، اہدی، ہدا یہدی سے فعل امر، اہدینا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. 11واں جملہ لا تمشی، لا تمشی مت چل، فی الشمسی دھوپ میں. یہاں سورج میں نہیں چلنا، کہیں گے سورج مت چل سکتے، سورج میں تو چل نہیں سکتا. یہاں الشمس سے مراد دھوپ ہے. لا تمشی فی الشمسی، دھوپ میں مت چل. 12واں جملہ ہاں جی کیا پڑھیں گے اسے؟ سیکھا پڑھیں. اکویتل کمسانا یا امی، یا امی کو دیکھیں نا، امی جان. اکویتی، کیا آپ نے استری کر دی؟ الکمسانا، قمیصیں، قمیضیں استری کر دی. لا نہیں، لم اکویہا بادو، میں نے ابھی تک انہیں استری نہیں کیا. 13واں جملہ یا احمد، اے احمد، اکوی تو استری کر دے، حاضل قمیصہ اس قمیص کو، ولا تکوی اور مت استری کر، ذالکا اس کو، فإنہ کیونکہ وہ ممزقن پھٹی ہوئی ہے، کیونکہ وہ پھٹی ہوئی ہے، ممزقن. 14واں جملہ ہے جی بکمشتری تا کیوں؟ آگے یا عبداللہ آ رہا ہے، یا عبداللہ آ رہا ہے، تو بکمشتریت ہذہ الساعۃ الجمیلۃ، یا عبداللہ، اے عبداللہ تم نے یہ خوبصورت گھڑی کتنے میں خریدی؟ انا لمشتر، انا لم، میں نے. اچھا اب یہ کیا ہے پہلے مجھے بتائیں، یہ میں نے پڑھا ایسے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا؟ سیکھا کون سا ہے؟ سیکھا کون سا ہے؟ یہ متکلم کا سیکھا. تو پھر کیا پڑھیں گے؟ انا لم اشتر، اشترا یشتری ہے نا، یشتری، تشتری، تشتری، اشتری، اشتری کا یا ڈراپ ہو گیا تو اشتر بچ گیا. لم اشترہا میں نے اس کو نہیں خریدا، انہا ہدیۃن اٹ از اے گفٹ، من خالی میرے ماموں کی طرف سے، یہ میرے ماموں کی طرف سے تحفہ ہے. جی 15واں جملہ ہے لا تشتری ہذہ السیارۃ، یہ گاڑی مت خریدنا. لا تشتری ہذہ السیارۃ، یہ گاڑی مت خریدنا، یا احمد، اے احمد، فانہا قدیمۃ جدا، بہت پرانی ہے. فانہا قدیمۃ جدا، کیونکہ یہ بہت پرانی ہے. لی انا اور فانا دونوں کے معنی بیکاز کے ہوتے ہیں، کیونکہ. 16 جملہ قال اللہ عز وجل فی سورۃ الفیل،
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسے کیا۔ مشق نمبر 223 ہم کر چکے ہیں، مشق نمبر 224 کی طرف آ جائیں۔ اقرا ما یلی، اب یہ سارے جملے وہ ہیں جو آپ اپنی عام گفتگو میں لا سکتے ہیں، آتے ہیں لیکن ہم جب بولنا چاہتے ہیں اس وقت بھول جاتے ہیں۔ مشق نمبر 224، جملہ نمبر 1، شکانی، کیا ترجمہ؟ اس نے میری شکایت کی۔ اب اس کو شو کیا جا رہا ہے زمیلی، میرے کلاس فیلو نے، میرے کلاس فیلو نے میری شکایت کی الی المدرسی، استاد کو، وانا شکوتہ، اور میں نے اس کی شکایت کی الی المدیری، پرنسپل کو، یعنی میں ہوں نا، اس نے استاد کو کی، میں نے پرنسپل کو کر دی۔ نمبر 2، تلا الامام، امام صاحب نے تلاوت کی سورۃ الفیل، سورۃ الفیل کی، پھر رکعت الاولی، پہلی رکعت میں، و سورۃ الاخلاص، اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی پھر رکعت الثانیہ، دوسری رکعت میں۔ اب بتائیں یہ جملہ یہ تو بولا جا سکتا ہے نا، یعنی آپ سے پوچھا جی آج عشاء کی نماز میں کون سی صورت پڑھی گئی، تو آپ بالکل جواب دے سکتے ہیں کہ تلل امام سورۃ نہیں، اب مجھے نہیں پتا سورۃ الفیل پڑھی کہ نہیں، میں نے لیٹ ہوا تھا نماز میں سورۃ البقرہ کی۔ اچھا، یعنی آپ کہیں گے آیات من سورۃ البقرہ، کچھ آیات سورۃ البقرہ میں سے۔ جی تیسرا جملہ ہے اتلو، اتلو فعل امر ہے، تلا یتلو کا پڑھنا، تلاوت کرنا، اتلو سورۃ الرحمن یا علی، اے علی سورہ رحمان پڑھ، تلاوت کر۔ چوتھا جملہ دعوت صدیقی، صدیقی نے جی دعوت میں نے دعوت کی، صدیقی اپنے دوست کی، الا قریتی اپنے گاؤں، اپنی بستی، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے اور چوتھے سیغے کے علاوہ اگر کوئی سیغہ نظر آئے تو فاعل کو آگے دیکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دعوت میں نے دعوت کی، صدیقی اگر یہ ہوتا نا دعا صدیقی تو اس وقت ہو سکتا تھا کہ صدیقی نے دعوت کی، یعنی میرے دوست نے دعوت کی، پاسبل تھا، دونوں پاسبلٹیز تھی، یعنی اس نے دعوت کی میرے دوست کی، یہ بھی ہو سکتا تھا، دعا صدیقی اس نے دعوت کی میرے دوست کی، یہ بھی تو پاسبل ہے نا، اور میرے دوست نے دعوت کی، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ پھر کانٹیکسٹ بتائے گا آپ کو، بالکل یا کی وجہ سے اعراب شو نہیں ہوتا نا، صدیقی 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 تینوں حالتوں میں صدیقی ہوتا ہے۔ پانچواں جملہ ہے یہ لم یشکنی المدیر الی ابی، پرنسپل نے میری شکایت نہیں کی الی ابی میرے ابو کو، میرے والد کو۔ چھٹا جملہ قال المدرس للطالب، استاد نے طالب علم سے کہا افوت عنکا، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھ سے درگزر کر دیا۔ ساتواں جملہ ہے لما تمحو ہذہ الکلمۃ، تم یہ کلمہ کیوں مٹا رہے ہو، محا یمحو مٹانا، اریز کرنا، لما تمحو ہذہ الکلمۃ ہی صحیحۃ، یہ صحیح ہے، امحو تو مٹا التی بعدہا اس کو جو اس کے بعد ہے۔ آٹھواں جملہ ہے ای سورۃ تتلینا، تلا یتلو، یتلو تتلو تتلو اتلو نتلو، یتلوانی تتلوانی تتلوانی تتلوانی، یتلونا یتلونا تتلونا تتلونا، یتلونا یتلونا تتلونا تتلونا تتلینا، کلیئر ہو گیا نا، یعنی یہاں پر وہ جو چیک ہے وہ مسٹر اینڈ مسز والا چیک ہے۔ ای سورۃ تتلینا یا ام کلثوم، اے ام کلثوم تم کون سی سورت پڑھ رہی ہو، اتلو سورۃ یاسین، میں سورہ یاسین پڑھ رہی ہوں۔ نمبر 9 ندعو اللہ، ندعو اللہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، این یشفیک کہ وہ تجھے شفا دے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہاں پر پھر دعا کرنا کے معنی میں آ جائے گا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے شفا دے۔
10واں جملہ اشکوتنی الی المدیر یا حمزہ تو، اے حمزہ کیا تو نے میری پرنسپل کو شکایت کی؟ لا نہیں، لم اشکو کا، میں نے تیری شکایت نہیں کی. قال نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی دن اور رات، کما جاء فی سورۃ نوح، جیسا کہ سورہ نوح میں آیا. 12واں جملہ ہے قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ آگ کی طرف بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے. 13واں جملہ ہے وقال فی سورۃ یونس، اور اس نے سورہ یونس میں فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دار السلام یعنی سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. 14واں جملہ ہے وقال فی سورۃ القصص ولا تدعو، اور تو مت پکار مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہن آخرا، کسی دوسرے معبود کو، یعنی لا تدعو الہن آخرا، کسی دوسرے معبود کو مت پکار مع اللہ، اللہ کے ساتھ. ادخل، تو داخل کر، لا الناہیہ، لائے نہیں داخل کرنا ہے، علی الفعل، فعل پر، کون سے فعل پر؟ الذی بین القوسین، وہ جو دو بریکٹس کے درمیان میں ہے. قوس کیا ہوتی ہے؟ قوس ایسی ہوتی ہے نا، تو قوسانی دو قوسیں، تو بین القوسین دو قوسوں کے درمیان. امام کل جملتن، ہر جملے کے سامنے، ثم اکمل، پھر تو مکمل کر، بہی اس کے ذریعے، الجملہ تھا جملے کو. جی بریکٹ میں شاہد صاحب تشکو، اس کو آپ نے لائے نہیں کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور پھر جملہ مکمل کرنا ہے. جی تشکو، لائے نہیں آئے گا تو لائے نہیں کیا کرے گا؟ اسے اخف کر دے گا، جب اخف ہوگا تو کیا ہوگا؟ واو ڈراپ ہو جائے گا. ماشاءاللہ، تو کیا جملہ بن گیا؟ لا تشکونی الی المدیر، یا استاذ سر پرنسپل کو میری شکایت نہ کریں. اب یہ حکم منع نہیں کر رہا، حکم نہیں دے رہا، یعنی ریکویسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج کا اسٹوڈنٹ بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکم دے رہے ہیں. دوسرا تبنی، جی عطر صاحب تبنی ہے بنا یبنی سے. اچھا لائے نہیں لگانا ہے تو کیا بن جائے گا؟ تبنی کا یا ڈراپ ہو جائے گا، لا تبنی، تو مت تعمیر کر، المسجد، مسجد کو، فی ہذہ الشارع، اس سڑک پر مسجد تعمیر مت کر. جی عبدالرزاق صاحب تبکی ہے، کیا بن جائے گا؟ لا تبکی، مت رو، لا تبکی یا ولد، اے لڑکے مت رو. جی ناصر صاحب تتوی ہے، فولڈ کرنا، لا کیا بن جائے گا؟ لا تتوی، یا ڈراپ ہو جائے گی، نہ فولڈ کر، ہذہ الورقۃ، یہ ورقہ یا اخی ہے میرے بھائی، اس ورقے کو مت فولڈ کر. جی گلزار صاحب تجری کیا بن جائے گا؟ لا تجری، لا تجری فی الشارع یا ولد، اے لڑکے سڑک پر مت دوڑ. تمہو کیا بن جائے گا؟ لا تمہو، لا تمہو مت مٹا، ہذہ الکلمۃ، یہ کلمہ، یا احمد. تدعو کیا بن جائے گا؟ لا تدعو، لا تدعو مع اللہ الہا آخر. ابھی آیت آپ کے سامنے آئی ہے. تمشی کیا بن جائے گا جی؟ لا تمشی، لا تمشی، مت چل، فی الشمس یا محمد، اے محمد میں مت چل. تمرین 228 کا باجز، پہلا نسیہ ینسا، لم ینسا انسا، یہ ہم کر چکے ہیں. اس کا باجز ہے اکرام علی، آ بقیہ من الطعام شیئن، آ کیا بقیہ باقی بچا، شیئن کوئی چیز، من الطعام کھانے سے کچھ باقی بچا، لا نہیں، لم یبکا بچا ہی نہیں، منہ شیئن اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا. دوسرا جملہ ہے جی ذہبت امی الی مکہ تھا، میری امی مکہ گئیں، و بقیت ہناکا، اور وہاں باقی رہیں، یعنی وہاں ٹھہری. تو بقیہ یبکا کے معنی ٹھہرنا کے بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، سٹے کرنا. اور انہوں نے سٹے کیا وہاں پر شہرینی، 2 ماہ. یہ شہرینی کون سی رابی حالت ہے ناصر صاحب؟ نصب کی ہے. نصب کیوں آئی ہے شہرینی؟
وجہ بھی بتانی ہے. جی بس ظرف کی وجہ سے. ایک ماہ ٹھہرتی تو ہم کہتے ہیں شہرن، یعنی فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ کو بتایا اسے ظرف کہتے ہیں نا. تو شہرن 1 مہینے ٹھہری، اب 2 مہینے ٹھہری تو شہرینی کہا جائے گا، نسب میں لایا جائے گا. ٹھیک ہے. تیسرا جملہ ہے لا تنسا، لا تنسا مت بھول، ما قلت لکا جو میں نے تجھ سے کہا. جو میں نے تجھ سے کہا اسے مت بھولنا. ناصر صاحب جو میں نے لا تنسا ما قلت لکا جو میں نے آپ سے کہا وہ مت بھولنا. کیا کہا ہے میں نے؟ نسیتو میں بھول گیا، مانا ہازہ الکلماتی اس کلمہ کے معنی، میں اس کلمہ کے معنی بھول گیا. اخش اللہ اللہ سے ڈر، ولا تخشى احدا غیرہ اور مت ڈر کسی سے اس کے علاوہ. جی نسیتو مانا ہازہ الکلماتی ہے یہ اس لیے کہ معنی مضاف ہے اور ہازہ الکلمہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے نا، معنی مضاف اور نسب میں آ رہا ہے اس لیے کہ نسیتو کا مفعول ہے، اور ہازہ الکلمہ تی وہ مضاف الیہ ہے. جی 5واں جملہ تھا اخش اللہ اللہ سے ڈر، ولا تخشى احدا غیرہ اور اس کے سوا کسی سے مت ڈر. 6واں جملہ انا انسا کثیرن، انا انسا کثیرن میں بہت زیادہ بھول جاتا ہوں، میں بہت بھول جاتا ہوں. 7واں جملہ ہے ما حضر طلحہ، طلحہ نہیں آیا، منذ اسبوعین 2 ہفتوں سے، اخشا مجھے ڈر ہے، ان یکون مریضا کہ وہ بیمار ہوگا، یعنی مجھے اس کے بیمار ہونے کا ڈر ہے. کلیئر ہو گیا نا، یعنی مصدر کے معنی میں کریں گے تو بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے، مجھے اس کے بیمار ہونے کا خدشہ ہے، ڈر ہے. 8واں جملہ ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثۃ، یتبع المیت ثلاثۃ، المیت مفعول ثلاثۃ فاعل، یتبع فعل، 3 میت کے پیچھے آتی ہیں، 3 چیزیں میت کے پیچھے آتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل. فَيَرْجِعُوا اثنان تو 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں، وَيَبْقَى وَاحِدٌ اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، رک جاتی ہے، سٹے کرتی ہے. یرجع اہلہ و مالہ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے. تو جو چیز باقی رہ جانی ہے، جو آپ کے پاس سٹے کرنی ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان چکروں میں پڑیں. حامد مشا حامد چلا، آمنہ مشت آمنہ چلی، حامد نسیہ حامد بھول گیا، آمنہ نسیت آمنہ بھول گئی. الکلمات الجدیدہ تو اس سبق میں جو نئے کلمات آئے تھے ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں. العشاء کیا معنی جی؟ ڈنر. الیمین دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ. الیسار بایاں. التحقیق انویسٹیگیشن تفتیش. تناول تناول کرنا کھانا. الہ معبود اور جمع آلہۃ. القمامۃ یہ جمع اس الہ کے اعتبار سے ہے، ذہن میں رکھیے گا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے تھے کہ انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تو صرف ایک الہ ہے. تو پھر یہ جمع کیوں ہے؟ یہ ان کے لیے وہ کہتے تھے نا کہ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ تو الہ کی جمع ان کے لیے، ہمارا ایک ہی الہ ہے. القمامۃ کوڑا. قوم قوم کچھ لوگ. اللیل رات. النہار دن. تراب مٹی. اہل گھر والے. صاحب ساتھی. اصحاب جمع. ہدا یہدی ممزق پھٹا ہوا ہونا. توا یتوی موڑ دینا، فولڈ کرنا، لپیٹنا. اتا یاتی آنا. تبیا یتبعو پیچھے آنا، پیروی کرنا. وقع یقعو جی
گرنا، واقع ہونا، گرنا، ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے 28 سبق مکمل ہو گئے ہیں، اور غیر سی افعال میں معطل ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اب غیر سی افعال میں مضاف رہ گیا ہے اور محموز رہ گیا ہے. محموز غالباً ٹچ نہیں ہوگا اس میں. اگلا جو لیسن ہوگا 29واں وہ مضاف کے حوالے سے ہوگا، وہ بھی بڑا دلچسپ سبق ہے، اس میں بہت اہم چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. 3 اسباق اس کتاب کے ہمارے رہ گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے لیے آسان فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن یا علی یا علی